بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق کئی ایک پہلو پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو جو آپ کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے اکابر علماء آپ کے عہد کی بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی بڑے بڑے علماء نے آپ کی تعریف کی، اور خود آپ کے عہد میں، آپ کے زمانے میں آپ کے معاصرین بلکہ آپ کے اساتذہ انہوں نے آپ کی تعریف کی۔ یہ بات بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی عظیم اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک لمبے زمانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگ ان کی تعریف کریں، یقیناً اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن انہی کے دور کے علماء، ان کی زندگی میں بڑے بڑے علماء جب ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے متعلق علماء نے کس کس طرح سے آپ کی تعریف کی، چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک عظیم عالم دین امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے، جن کا انتقال 748 ہے ہجری سن وفات، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے جو لکھا ہے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہیں، آپ کے استاذ ہیں، اور عمر کی اگر بات کریں تو کم و بیش 27 سال عمر میں بڑے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ۔ 27 سال کے جب تھے امام ذہبی رحمہ اللہ جب ولادت ہوئی حافظ ابن کثیر کی رحمہ اللہ، علم میں، عمر میں، تجربہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ بڑے عظیم۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے جن الفاظ سے اس کی ابتدا کی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کتاب کے آخری حصے میں کن کن سے آپ نے سماع کیا، آپ نے سنا، آپ نے حدیثیں لی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے استاذ ہیں، لیکن کچھ مباحث حافظ ابن کثیر سے بھی پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جب تعارف کیا تو اپنے تلامذہ کے طور پر نہیں کیا، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا بڑپن۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب ابن کثیر رحمہ اللہ کی تعریف کی اور آپ کے حق میں لکھا تو اپنے تلامذہ کے طور پر نہیں، اپنے اساتذہ کے طور پر لکھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَسَمِعْتُ مِنَ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ الْمُحَدِّثِ الزَّاهِدِ الْقُدْوَةِ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد نیچے کا کہ وَسَمِعْتُ مَعَ الْفَقِيهِ الْمُفْتِي الْمُحَدِّثِ ذِي الْفَضَائِلِ عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر البصروی الشافعی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا وَلَهُ عِنَایَةٌ بِالرِّجَالِ وَالْمُتُونِ وَالتَّفَقُّهِ خَرَّجَ وَأَلَّفَ وَنَاظَرَ وَصَنَّفَ وَفَسَّرَ وَتَقَدَّمَ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے بھی سنا، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، 234 ہجری سن وفات ہے آپ کا، بہت عظیم عالم دین بصرہ کے علی بن المدینی رحمہ اللہ۔ علم الرجال کے باب میں آپ کے عہد میں آپ پر کسی کو فوقیت نہیں تھی، بہت عظیم عالم دین۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے عظیم عالم دین نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو ہے میں امام علی بن المدینی کے پاس جانے کے بعد جو ہے لگا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کے لیے، ایک محدث کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے بڑوں سے جیسے وہ سنتے ہیں اپنے اقران سے بھی سنیں، اپنے ہم عمر، اور اپنے چھوٹوں سے بھی سنیں،
امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنے بڑوں سے بھی پڑھا، اپنے ہم عمر لوگوں سے بھی پڑھا اور اپنے چھوٹوں سے بھی پڑھا، اور تینوں سے روایت لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے اس دور میں مفقود ہے، تقریباً نہیں کے برابر ہے ماحول. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ اپنے بڑوں سے بھی پڑھے، اپنے ہم عمر لوگوں سے بھی، اور اپنے چھوٹوں سے بھی. 27 سال چھوٹے، معمولی بات نہیں، ایک باپ کی عمر ہوتی ہے، 27 سال چھوٹے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سمعت مع الفقیہ. الفقیہ ہمارے اس دور میں چھوٹے موٹے القاب بہت لگ جاتے ہیں، فلاں مولانا، فلاں عالم، فلاں شیخ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ. ہمارے جو سلف تھے وہ جذباتی نہیں تھے. کسی کے حق میں کوئی لفظ بولنا ہوتا تو احتساباً، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، دین کی حفاظت کی خاطر کس کو کس کے کیا القاب دینا چاہیے، بڑے بڑے القاب خود نہیں دے دیتے تھے. کسی کی جرح کرنی ہو، کسی کے حق میں عیب بتلانا ہو تو وہ بھی بہت ہی جچے توڑے الفاظ میں بولتے، اور جتنا حق ہے برابر بولتے. سخت بولنا ہے تو سخت بولتے، لیکن وہ بھی اللہ کی خاطر. ذاتیات کا معاملہ نہیں تھا، اور جب تعریف کرتے تو تب بھی ذاتیات کا معاملہ نہیں تھا. اس سے ہمارا خونی رشتہ ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، اور یہ فلاں اور فلاں، یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے. تعریف کرنا ہو تو بھی خوب جم کے کرتے، اور جرح کرنا ہے تو بھی خوب جم کے کرتے. یہ عجیب انداز تھا ان لوگوں کا، کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے، اور کسی کی قربت ان کو جو ہے مائل نہیں کرتی کہ ان کے حق میں کچھ دو لفظ بڑھ کے بول دیں، ایسا کبھی نہیں کرتے. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی یہ الفاظ، وَسَمِعْتُ مَعَ الْفَقِيهِ الْمُفْتِي الْمُحَدِّثِ ذِي الْفَضَائِلِ عماد الدین، یعنی میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے متعلق کہتے ہیں کہ جو کہ فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور کئی فضائل اللہ نے آپ کے اندر رکھے ہیں، کئی خوبیوں کا مجموعہ ہیں آپ، کئی خوبیاں کے جامع ہیں آپ. عماد الدین اسماعیل ابن کثیر. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں وَلَهُ عِنَایَةٌ بِالرِّجَالِ، رجال سے متعلق، یعنی رجال سے متعلق کسی شخصیت کو لے لیں، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں ان کی ولادت ہوئی، کہاں سے تعلیم کی ابتدا ہوئی، کہاں کہاں پڑھنے کے لیے گئے، کن کن سے انہوں نے پڑھا، اور کن کن سے کیا کیا پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا تو کیا لکھا، اور ان کے تلامذہ کون ہیں، ان کا حافظہ کب تھا، اور کب جا کر کے حافظہ کمزور ہوا تو کب ہوا، اور پھر حافظہ جب کچھ غلط ملط ہو گیا تو پہلے کون پڑھے، بعد میں کون پڑھے، کہاں انتقال ہوا، ان کی پہلی رائے کیا تھی، بعد کی رائے کیا تھی، کسی ایک شخص سے متعلق. یہ بہت ہی خشک فن ہے، لیکن بڑا دلچسپ فن ہے. خشک اس معنی میں کہ عام لوگ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ سب عام دلچسپی کی بات نہیں، دین کی حفاظت کی خاطر یہ معاملہ تھا. وَلَهُ عِنَایَةٌ بِالرِّجَالِ وَالْمُتُونِ، یعنی قرآن، احادیث مبارکہ، کسی بھی فن جیسے احادیث مبارکہ ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد کی حدیث کی کتابیں. پھر اس کے بعد فقہ لے لیں تو فقہ کے جو اصل جو مراجع کی کتابیں ہوتی ہیں، جو اصول باقاعدہ ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا، یہ ہمارے اس دور میں تقریباً ناپید ہے یہ معاملہ. عرب دنیا اس سے مستثنا ہے. والمتون والتفقہ، پھر کسی چیز کو پڑھیں تو باقاعدہ اس کی فقہ حاصل کریں، اس کی سمجھ، اس کی شرح، اس کی جو ذیلی مباحث ہوتے ہیں اس کو پڑھیں. خرج، احادیث کی تخریج کیا آپ نے، مسائل کا استخراج کیا آپ نے. وَأَلَّف وَنَاظَر وَصَنَّف وَفَسَّر، آپ نے تصنیفی کام کیا، آپ نے تالیفی کام کیا، آپ نے تفسیر کی. بہرحال حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے حق میں یہ الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے المعجم المختص بالمحدثین. آپ نے محدثین سے متعلق ایک معجم تیار کیا، آپ نے ایک ڈکشنری. الف سے کن کن کے نام شروع ہوتے ہیں، با سے کن کے نام شروع ہوتے ہیں، تا سے کن کے نام شروع ہوتے ہیں محدثین کی، اور ان سے متعلق جامع انداز میں لکھا. ان کی یہ جو کتاب ہے المعجم المختص بالمحدثین، ان کی کتاب سے جو میں نے معلومات لی ہیں، یہ المکتبۃ الشاملہ میں ہے. کتاب مطبوع بھی ہے، چھپ چکی ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہیں. یہ کتاب جو المکتبۃ الشاملہ میں ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. دکتور روحیہ عبد الرحمن السویفی سے کی تحقیق سے چھپی ہے. 1993 اس کا سنِ طباعت ہے. اس کتاب میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن کثیر کے بارے میں رحمہ اللہ، الامام، معلوم ہے الامام جب بولا جاتا ہے معمولی بات نہیں ہے. الامام
الفقیہ، المحدث، الاوحد. الاوحد کہتے ہیں آپ جو ہے یگانہ روزگار ہیں، آپ اس میں اکیلے ہیں، آپ یعنی تفسیر کے باب میں آپ جیسی مثال ملنی مشکل ہے. حدیث کی بات کریں تو آپ جیسی مثال ملنی مشکل ہے. یہ معنی ہوتا ہے الاوحد کا. البارع، فقیہ متقن ومحدث متقن ومفسر نقال وله تصانیف مفیدۃ یدری الفقہ ویفہم العربیۃ والاصول. کہتے ہیں کہ آپ فقہ میں آپ کو مہارت تھی، آپ کو اس کی درایت تھی، آپ عربی زبان میں بہترین تھے، آپ اصول کو اچھے انداز میں آپ نے پڑھا تھا. وَيَحْفَظُ جُمْلَةً صَالِحَةً مِنَ الْمُتُونِ وَالتَّفْسِيرِ وَالرِّجَالِ وَأَحْوَالَهُمْ سَمِعَ مِنِّي وَلَهُ حِفْظٌ وَمَعْرِفَةٌ. کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے بھی پڑھا ہے، مجھ سے بھی آپ نے سنا ہے، اور حفظ اور معرفت میں آپ کی ایک مثال الگ تھی. تو امام ذہبی رحمہ اللہ جیسے عظیم عالم دین نے آپ کی یہ تعریف کی. ایک اور کتاب، یہ جو کتاب ہے انباء الغمر بابناء العمر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب البدایہ والنہایہ آپ نے لکھا، تو اس سے قبل اس سے متعلق میں گفتگو کر چکا ہوں کہ البدایہ جو کائنات کے آغاز جو تھا وہاں سے آپ نے ابتدا کی، اور آپ کے انتقال سے کچھ قبل آپ نے کچھ سال قبل تک آپ نے لکھا، اس کے بعد آپ سے نہیں لکھا گیا. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے انتقال کا جو سن تھا، جو سال تھا، اسی وقت آپ کی ولادت ہوئی ابن حجر کی رحمہ اللہ. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، شروع میں اس کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کا معاملہ ایسا تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا، جہاں سے آپ نے چھوڑا وہیں سے میں نے اس کی ابتدا کی. آپ نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے. دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَيَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ احمد ابن علی ابن محمد ابن علی ابن احمد ابن محمود ابن احمد ابن حجر الاسقلانی الاصل. اب اسقلان کہتے ہیں اصل میں. المصری المولد. پھر اس کے بعد کہتے ہیں هذا تعلیق، یہ تعلیق ہے، جمعت فيه حوادث الزمان الذي ادركته منذ مولدي سنة 73 و700 وهلم جرا مفصلا في كل سنة احوال الدول من وفيات الاعيان مستوعبا لرواة الحديث خصوصا من لقيته او اجاز لي. پھر اس کے بعد آگے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جہاں سے چھوڑا ہے اور وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جہاں سے اس کو جو ہے انہوں نے ختم کیا، وہاں سے میں نے اس کتاب کی ابتدا کی ہے. تو بہرحال یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اپنی ولادت سے متعلق تو لکھا تھا کہ میری ولادت کب ہوئی، لیکن آپ کے انتقال کے بارے میں آپ کیسے لکھیں گے؟ تو آپ کا جو انتقال ہوا تھا وہاں سے انہوں نے لکھا ہے. اب دیکھیں جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی تعریف میں ایک عالم دین گزرے ہیں جو ابن الحبیب کے نام سے معروف ہیں. ابن الحبیب رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا امام ذوی التسبیح والتحلیل وزعیم ارباب التأویل سمع وجمع وصنف واطرب الاسماع باقواله وشنف وحدث وافاد وطارت اوراق فتاويه الى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت اليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں ابن حبیب کہتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل کرنے والے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کثرت سے آپ کی زبان میں یہ الفاظ رہا کرتے تھے. آپ نے اہل علم سے سنا، آپ نے معلومات کو جمع کیا، آپ نے تصنیف کی، اور آپ نے حدیثیں بیان کی، اور آپ نے امت کو فائدہ پہنچایا، اور آپ کے جو فتاوے تھے وہ مختلف علاقوں میں پہنچے، اور آپ ضبط میں، ادائیگی میں، تحریر میں
آپ کی خوب شہرت حاصل ہوئی اور آپ علم، تاریخ، حدیث اور تفسیر کے چیپٹر میں، باب میں آپ کی معلومات آخری درجے کی تھیں، یعنی بالکل گہرائی کے ساتھ آپ لکھنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے کچھ اور اہل علم سے بھی نقل کیا ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب جو الدرر الکامنہ فی احیان المئۃ الثامنہ، اس میں بھی آپ نے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 399 میں کئی ایک معلومات آپ کی تعریف میں اہل علم سے آپ نے نقل کی ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پر لکھا ہے وَكَانَ كَثِيرَ الْاِسْتِحْضَارِ حُسْنُ الْمُفَاكَهَةِ صارت تصانیفہ فی البلاد فی حیاتی وانتفع بها الناس بعد وفاتی، کہ آپ کو چیزیں ہمیشہ مستحضر رہتے تھے، یعنی مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ان کو، ہاں جا کے دیکھ کے بولتا ہوں، ورق گردانی کرتے نہیں۔ آپ کو کوئی فقہ کے بارے میں پوچھتا، آپ معلومات یوں ہی دے دیتے۔ حدیث کے بارے میں پوچھتا، معلومات ایسی حدیث یوں ہی سنا دیتے، اس کی شرح سنا دیتے، اہل علم کے اقوال سنا دیتے۔ آپ کو کوئی لغت سے متعلق پوچھتا، یوں ہی سنا دیتے۔ تو ہمیشہ معلومات آپ کو ہمیشہ جو حاضر رہا کرتی تھی، مستحضر رہتی تھی، کوئی پوچھتا تو جھٹ سے آپ بول دیتے تھے۔ حسن المفاکہہ، یعنی آپ بہت ہی خوش طبع تھے، آپ ملنسار تھے، پیار سے اچھے انداز میں بڑی بڑی گتھیاں سلجھا دیتے تھے آپ۔ ہاں جی، سارا تصانیف فی البلاد فی حیاتی، آپ کی زندگی میں آپ کی کتابیں خوب عام ہو گئی، خوب پھیل گئی، اور آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے آپ سے، آپ کی کتابوں سے، آپ کی معلومات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز آپ نے لکھی ہے، ایک اور عالم دین جو بہت بات کے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے 7ویں صدی ہجری کے بعد کے جو علماء ہیں، 8ویں صدی ہجری کی ابتدا سے کون کون علماء تھے، سب کی زندگیاں آپ نے لکھی ہیں۔ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، اس کی جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 180 پر 5۔ اس میں عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر البصروی الاصل الدمشقی الشافعی، اس میں بھی آپ کے متعلق انہوں نے بہت سارے اہل علم سے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی تصانیف، آپ کے حق میں کہے گئے کلمات سب اس میں جمع کی ہیں۔ بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی بہت ہی علم لینے، علم دینے، لکھنے، پڑھنے، پڑھانے، اسی میں آپ کی زندگی گزری۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے متعلق مختلف دور میں اہل علم نے بہت ہی عمدہ باتیں کہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی زندگی میں علماء نے آپ کی تعریف کی، آپ کے اساتذہ، آپ کے اقران، آپ کے تلامذہ، آپ کے انتقال کے بعد کے علماء جو علی الفور اس دنیا میں آئے، پھر رفتار کے ساتھ دور حاضر میں بھی ابن کثیر کی شخصیت مسلم ہے۔ بہرحال یہ ایک عظیم شخصیت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا تھا، جو اخلاص اللہ نے عطا فرمایا تھا، آپ نے اس اخلاص کے ہوتے ہوئے، اس اخلاص کو جو آپ کا ایک بہت بڑا وصف تھا، آپ نے زندگی بھر اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم دینے اور اس کو عام کرنے، لکھنے، پڑھنے، پڑھانے میں اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ان کتابوں میں جو برکت عطا کی ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔